آج ہم اسرائیل اور ایران کے بیچ جو حالیہ کشیدگی چل رہی ہے ہم، اس کو ذرا گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم، ہمارے پاس مختلف خبریں ہیں، تجزیے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ اس وقت کہاں کھڑا ہے۔ جی بالکل۔ یہ جو سلسلہ ہے یہ شروع ہوا 13 جون 2025 کو، جب اسرائیل نے اچانک ایران کے کئی علاقوں پر یعنی تہران، نتانزز، اصفہان، وہاں ان کی جوہری اور فوجی تنصیبات پر فضائی حملے کیے۔ اچھا۔ اور کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ شاید اہم کمانڈروں اور سائنسدانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ اوہ، اور پھر ایران کا جواب بھی آیا فوراً ہی؟ سنا ہے کہ کوئی 450 سے زیادہ میسائل اور 1000 سے بھی زیادہ ڈرونز، یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ جی، بہت بڑی تعداد ہے۔ اگرچہ ان کا دفاعی نظام کافی فعال تھا، زیادہ تر کو روک لیا گیا، ہم، لیکن پھر بھی ظاہر ہے کچھ نقصان تو ہوا اسرائیل میں۔ بیر شیبہ کے اسپتال پر حملے کی بھی وہ خبریں آئیں۔ صحیح۔ اور اتنے بڑے حملے کو روکنا بھی مطلب کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ لیکن نقصان ہوا، جواب میں پھر اسرائیل نے بھی کارروائیاں تیز کیں۔ ایران کے مزید جوہری ٹھکانے جیسے فورڈو اور دوسری فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اور یہ معاملہ پھر صرف ان دو ملکوں تک نہیں رہا۔ سننے میں آیا کہ 22 جون کو امریکہ بھی براہ راست شامل ہو گیا۔ 22 جون کو یہ ایک اہم موڑ تھا۔ امریکی مداخلت، خاص طور پر جب انہوں نے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کیے، اس سے تنازع کی نوعیت ہی بدل گئی۔ بالکل۔ اب یہ صرف اسرائیل ایران کا مسئلہ نہیں رہا، اس کے اثرات تو پھر عراق اور قطر تک بھی پہنچے، جہاں ایران نے امریکی اڈے العلید کو نشانہ بنایا۔ اچھا۔ اگرچہ وہ علامتی تھا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا وہاں۔ اور یمن سے حوثی گروپ جیسے کردار بھی پیچھے نہیں رہے، وہ بھی اس دوران اسرائیل پر حملے کرتے رہے۔ لیکن اس سب میں جو انسانی قیمت چکانی پڑی، یعنی جانی نقصان، اس کے اعداد و شمار کیا ہیں؟ دیکھیے، ذرائع جو بتا رہے ہیں اس کے مطابق اسرائیل میں تقریباً 24 سے 25 ہلاکتیں ہوئیں، سینکڑوں زخمی بھی ہوئے۔ املاک کا نقصان بھی وہ کافی بتایا جا رہا ہے۔ ہوں۔ دوسری طرف ایران میں یہ تعداد کہیں زیادہ ہے۔ اندازہ ہے کہ 430 سے لے کر شاید 950 سے بھی زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، جن میں عام شہری بھی ہیں اور سیکیورٹی اہلکار بھی، اور ہزاروں لوگ زخمی ہیں۔ 950 تک؟ یہ تو واقعی بہت زیادہ ہے۔ اور ایران کے اندرونی حالات کیسے ہیں؟ کچھ اندازہ ہے؟ جی، شدید اثر پڑا ہے۔ ایک تو بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا ہے، پھر بڑے پیمانے پر لوگ نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں۔ خاص طور پر تہران سے لوگ ڈر کے مارے شمال کی طرف گئے ہیں۔ اچھا۔ اور یہ بھی اہم بات ہے کہ 17-18 جون کے آس پاس ایران میں انٹرنیٹ تقریباً مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا، اوہ، کیوں؟ غالباً اندرونی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے یا معلومات باہر جانے سے روکنے کے لیے۔ تو اب آگے کیا نظر آ رہا ہے؟ اسرائیل کا موقف تو لگتا ہے کہ وہ اپنے مقاصد حاصل کر چکے ہیں یا قریب ہیں اور لمبی جنگ نہیں چاہتا۔ ہاں، اسرائیل کی طرف سے یہی تاثر دیا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف ایران نے سخت وارننگ دی ہے، کہا ہے کہ تمام آپشنز کھلے ہیں اور اس کے دیرپا نتائج ہوں گے۔ دیرپا نتائج سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ یہ ایک طرح سے حکومت کی بقا کا سوال بھی اٹھاتا ہے، مطلب یہ کافی سنگین دھمکی ہے۔ اور باقی دنیا کیا کر رہی ہے؟ عالمی رد عمل کیا ہے؟ زیادہ تر بڑے ممالک جیسے امریکہ، چین، مصر، فرانس، ترکی، یہ سب کشیدگی کم کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ امریکہ کا کردار یہاں تھوڑا دلچسپ ہے۔ ایک طرف وہ اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے، ایران پر حملے میں بھی شریک ہے، اور دوسری طرف وہ تحمل کی تلقین بھی کر رہا ہے۔ تو اس پر بحث ہو رہی ہے کہ امریکہ کا اصل مقصد کیا ہے۔ صحیح۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ صورتحال ایک بہت ہی نازک موڑ پر ہے۔ اسرائیل شاید اپنی مہم جلد ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ تیار بھی ہے۔ بالکل۔ اور ایران مزید سخت جواب دینے کی دھمکی دے رہا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا کردار اب بہت مرکزی ہو گیا ہے۔ سب کی نظریں اب اس پر ہیں کہ ایران کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ کیا وہ کشیدگی کو مزید بڑھائیں گے یا پیچھے ہٹیں گے؟ صورتحال واقعی غیر یقینی ہے۔ بالکل، بہت غیر یقینی صورتحال ہے۔ جی، اور ایک بات جو فوری بحران سے ہٹ کر سوچنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ اس ٹکراؤ کے اثرات صرف ان دو ممالک تک محدود نہیں رہیں گے۔ پورے خطے کے استحکام پر اور جو بڑی عالمی طاقتیں ہیں ان کے آپسی تعلقات پر اس کے طویل مدتی اثرات کیا ہوں گے، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔